السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے گھرانے پر۔ آج کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے نا، وہ توحید ہے۔ وہ توحید ایسا کڑوا ٹاپک ہے نا کہ مجھے اپنے کئی احباب نے مشورہ بھی دیا ہے کہ آپ نے چینل نیا شروع کیا ہے تو آپ توحید کے اوپر ابھی بات مت کریں، کیونکہ ہمارے ایک خاص مکتبہ فکر کی یہاں بہتات ہے، تو آپ کی جو چینل کی ریپوٹیشن کے اوپر فرق پڑے گا۔ تو میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ بھائی میں نے چینل کے فالوورز بڑھانے کے لیے چینل نہیں بنایا، مجھے اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے جو اللہ کی کتاب قرآن پاک اور حدیث سے جو فہم ملا ہے، میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ پہنچا دو، چاہے ایک بھی آیت میں آتی ہو، میں اس فرمان کے مطابق دین حق کی آواز بلند کروں گا، میں بات بتاؤں گا، آگے بندہ اگر سمجھ جائے کہ وہ کس طریقے سے اسے لیتا ہے۔ اب میں بات کو شروع کرتا ہوں کہ توحید کو سمجھنے کے لیے ہمیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کا اختلاف سمجھنا پڑے گا۔ وہ شخصیت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 40 سال تک کفار مکہ کی آنکھ کا تارا بن کے رہے ہیں اور ایک ڈومینیٹ پرسنالٹی کے طور پر ہیں، صادق اور امین کہہ کر ان کو پکارا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے توحید کی دعوت بلند کی ہے، انہوں نے کیا توحید کی دعوت بلند کی تھی؟ کفار مکہ کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ وہ مانتے تھے، بالکل مانتے تھے۔ ان میں سے کئی تو ایسے ہوں گے جو ہمارے والوں سے بھی زیادہ مانتے ہوں گے کہ بیت اللہ وہاں پر تھا۔ اور ان کی سب سے بڑی مثال میں دیتا ہوں کہ جب غزوہ بدر میں وہ لشکر لے کر آئے ہیں کفار، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو انہیں تباہ و برباد کر دے، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ یہ تو ایک سیدھی سی مثال ہے نا کہ اللہ کے اوپر تو وہ بالکل یقین رکھتے تھے، لیکن انہوں نے سیم وہی فارمولہ بنایا ہوا تھا کہ اللہ تک ہماری ڈائریکٹ رسائی کوئی نہیں ہے، ہماری فلاں چیز کے لیے فلاں الہ ہے، فلاں چیز کے لیے فلاں الہ ہے، تو اس کے انہوں نے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ تو اسی سیناریو میں اگر آج بھی رکھ لیں تو میرے خیال میں تھوڑا سا ہی فرق ہے، باقی سیناریو ویسے ہی چل رہا ہے۔ تو بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق بلند کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کو تو مانتے تھے وہ، انہوں نے کہا لیکن اللہ کو آپ ان الہ کے ذریعے نہیں مانیں گے، آپ اللہ کو ڈائریکٹ مانیں گے۔ اللہ جب کہہ رہا ہے میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں، انہوں نے جیسے ہی توحید کی دعوت بلند کی تو پھر دیکھنے کے کفار مکہ نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ ایسی کڑوی چیز ہے نا توحید کہ باپ دادا کی جو تعلیمات چلی ہوئی آ رہی ہوتی ہے نا، انہوں نے بھی یہی کہا کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے، آپ نئی چیز لے کر آ گئے ہو۔ تو سیم ہمارے اس سیناریو میں بھی کئی لوگ ہیں ایسی بات کرتے ہیں کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے۔ بات اور دوسری بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اولیاء کرام رحمہ اللہ ہو گئے یا دوسرے اپنا جتنی بھی معتبر شخصیات ہیں، ان کی کرامات، ان کے مقامات کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ اگر فرض کریں جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں اہل تشیع بھائیوں سے کہتا ہوں کراس آرگومنٹ کے طور پہ، مان لیا کہ ٹھیک ہے انہیں اختیارات اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، ان چیزوں کے جو آپ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں ان کو اختیارات مل چکے ہیں، یا میرے بریلوی بھائی ہیں اولیاء کرام رحمہ اللہ کو اختیارات مل چکے ہیں ان چیزوں کے، ان کی ڈیوٹیز لگ چکی ہیں، مان لیا۔ لیکن اب یہ تو دیکھیں نا کہ پکاریں گے پھر بھی آپ اللہ کو، کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے نا بارش برسانے کی ڈیوٹی کس کی لگی ہوئی ہے؟ فرشتوں کی۔ جب فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، آپ نے کبھی فرشتوں کو پکارا ہے؟ پتہ تو ہے ڈیوٹی فرشتوں کی ہے، لیکن پکارتے تو آپ اللہ کو ہے نا۔ بات کو سمجھیں کہ پکارنا ہم نے پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اگر ڈیوٹی لگ چکی ہے اس پر اختلاف ہی نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں، میں مان لیتا ہوں کہ ان کی ڈیوٹیاں لگ چکی ہیں، آپ کے مطابق ان کی ڈیوٹیاں ہیں، لیکن پکارنا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ اس کے لیے اب میں قرآن پاک کی آیت کوٹ کرتا ہوں، بہت ساری آیت ہے، میں سورہ اعراف کی آیت کا مفہوم آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور مجھے تو اپنے آنے والے کل کی بھی خبر نہیں سوائے اس کی کہ جو مجھے اللہ بتا دے، اور اگر مجھے آنے والے کل کی خبر ہوتی تو میں اپنے لیے خیر کثیر اکٹھا کر لیتا، میں تو تمہیں صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے قرآن پاک، سیدھا اللہ پاک کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اور کراس ریفرنس کے طور پر بات کرتا ہوں اپنا اما عائشہ سلام اللہ علیہا پر جب تہمت لگی تو منافقین نے تہمت لگائی، تو اس تہمت کے دوران جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا عرصہ غمگین رہے۔ انہوں نے اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو ان کے واپس مکہ بھجوا دیا جب تک کہ وحی نازل نہیں ہوئی، سورہ نور میں ان کے برات کی آیات نازل نہیں ہوئی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگینی اور اداسی ختم نہیں ہوئی۔ جب وحی نازل ہوئی ہے تب جا کر
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے۔ تو بھائی بات وہی ہے کہ غیب کی بات ہو گئی ہے، ایسی چیزیں غیب اتنا ہی جتنا اللہ پاک بتا دیتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو اتنا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، ان کی محبوب بھی نہیں ہے اما عائشہ سلام اللہ علیہ، ان کے اوپر تہمت لگی ہے۔ اگر غیب والی بات ہوتی تو وہ اتنا عرصہ وحی کا انتظار نہ ہوتا، ان کو میکے نہ بھجوایا جاتا۔ آپ بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ قرآن پاک میں جب سیدھا سیدھا کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہمیں اس لیے ترجمہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا کہ پھر ہم سے سوال کیا جائے گا کہ یار آپ تو ہمیں یہ عقیدے بتا رہے ہو، قرآن پاک تو اللہ جو کلام فرما رہا ہے وہ تو سیدھا سیدھا یہ کلام فرما رہا ہے۔ اب اس کے ایک اور کراس ریفرنس کے طور پہ حدیث میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کا واقعہ، اور بڑا لمبا ڈیٹیل کے ساتھ صحیح حدیث میں واقعہ آیا ہے کہ جب فتح مکہ کے ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اکرمہ بن ابی جہل ڈر کر بھاگ گئے اور سمندری سفر پر روانہ ہو گئے، اور جب بیچ مندھار میں پہنچتی ہے کشتی تو ایک اپنا طوفان آ گیا سمندری، تو سب نے وہی جو عرب کے لوگ تھے انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اسی وقت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں اتنے سالوں سے کہ یہ جو آپ نے بیچ میں الہ بنائے ہوئے ہیں یہ ان کو مت پکارو، اللہ کو پکارو۔ اب جب یہ اتنا سخت ٹائم آ گیا ہے تو اللہ کو ہی پکارا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی، یہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ آیا، پھر انہوں نے دعا کی اے اللہ اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو مجھے ادھر سے بچا لو، میں تاکہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لوں۔ اور اللہ پاک نے ان کی جان کو بچایا اور واپس آئے اور انہوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اس کے بعد جہاد میں شریک بھی رہے۔ تو بھائی یہ بہت سینسیٹیو باتیں ہیں، اسی لیے ہمیں قرآن پاک کے ترجمے سے روکا جاتا ہے۔ ایسی درجنوں آیات ہیں جو اس چیز کے اوپر گواہ ہیں، اللہ کی توحید کے اوپر، لیکن ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جو ایک کھچڑی پک چکی ہے نا دین کی، تو اس معاملے میں جو ہمیں قرآن سے دور رکھا گیا ہے تو یہ عقائد ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ تو مجھے پتہ ہے کہ اس کلپ کے بہت سارے جو عقل کے ساتھ تو ہم نے علم کے ساتھ دلیل نہیں لینی ہوتی، ہم نے ہمیشہ دین میں جذباتیت لینی، دین میں جذباتیت نہیں ہوتی، دین کسی بھی کام میں جذباتیت نہیں ہوتی، ہمیشہ انٹلیکچوئل بات کریں۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے۔ باقی توحید تو اتنا بڑا اور سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ یہ بہت لمبی کلپ کا متحمل ہے، اور انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک اور بڑا کلپ بناؤں گا اور پوری قرآن پاک کی آیات کے ریفرنسز کے ساتھ بناؤں گا۔ تو فی الحال میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر چینل میرا نیا ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر مخلوق خدا مجھ سے ناراض ہوتی ہے حق بات بیان کرنے سے، میرا کام ہے حق پہنچا دینا۔ آگے اگر مخلوق خدا ناراض ہوتی ہے، میرے چینل کو اگر نقصان ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ اگر 70 بندوں نے سنا ہے، 100 بندوں نے، اگر ایک بندے نے بھی حق قبول کر لیا تو میری اللہ کے بارگاہ میں سرخروئی ہو گئی۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔